السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اس کو کلام پاک سے ایک خصوصی نسبت ہے اور خاص تعلق ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان المبارک کو عطا فرمایا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو 12 یا 18 رمضان المبارک میں عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کلام پاک کے اندر ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ مبارک کو قرآن مجید سے خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین، طب تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، کہ جب ہم سیرت کو، زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جو عبادت اور جو عمل نظر آتا ہے وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، اور یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ لہٰذا غیر رمضان میں اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ کم از کم مقدار ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑا چڑھا کے ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر بالفرض یہ 10 کا عدد بھی رکھ لیں تو رمضان المبارک میں ہر نیکی کا درجہ اور مقدار 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جو شخص الف لام میم رمضان کے اندر پڑھے گا تو 30 کو 70 پہ ضرب دیں، 2100 نیکیاں ملیں گی صرف الف لام میم کہنے پر۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی 1 رکوع اور 1 پاؤ نصف اور پورا پارا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جن کو توفیق عطا فرمائے جو تلاوت کرے، ان کے اعمال نامے میں اللہ کتنے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔
اور ان کے لیے آخرت کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک روایت ہے، بڑی حوصلہ افزا روایت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر قرآن مجید کھڑا ہو کے پڑھے تو اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو اسے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی نماز سے باہر نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے، دیکھ کے قرآن کی تلاوت کرے تو اسے ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص بلا وضو یعنی زبانی تلاوت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص تلاوت نہ کرے، محض قرآن کو سنے، کوئی تلاوت کر رہا ہے یہ قرآن کو سنے تو اس سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان میں ہر نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو اگر 70 پر ضرب دیتے جائیں تو بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس موسم کو اور اس نیکیوں کے فصل بہار کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور نیکیاں جمع کریں اور اچھے کام کریں، اللہ کی حقوق کو بھی ادا کریں اور بندوں کی حقوق کو بھی ادا کر کے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اور ہر لمحہ ہر دن اپنے قبر اپنے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں بلکہ تلاوت کرنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ بھی شریعت کا مطلوب ہے کہ یہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن قرآن کا اصل مقصد، نزول کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی اور اس میں غور اور فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایسی مبارک اور بابرکت کتاب ہے جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور اور فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کے اندر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اندر تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔